बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल सारा दिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछता रहा कि भाई JUI ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी इत्तेहाद में नहीं आ रहे, आपके इत्तेहाद में, अपोजिशन अलायंस में वो नहीं आ रहे। अब बताएं, अब आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या आपका इरादा है? तो PTI के लोगों ने कहा कि नहीं जी, अभी उन्होंने कोई हमें इनकार तो नहीं किया, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगी, या आना या ना आना मैटर नहीं करता, लेकिन क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो आपके साथ इत्तेहाद में नहीं आ रहे? 2 दिन उन्होंने इजलास किया, उसमें मुशावरत किया और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें उम्मीद है कि वो हमारे इजलास में आ जाएंगे। यहाँ तक कि कल साहिबजादा हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई शाम को प्रोग्राम में, मेरे 92 के प्रोग्राम में, उनसे भी मैंने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ख्याल है कि वो हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ले जनाब, अब वो जो मैंने बल्कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि अब भी JUI से उम्मीद रखना कि वो आपके साथ इत्तेहाद में आएंगे, क्या ये खुद फरेबी के मुतरादिफ नहीं है? मैंने खुद फरेबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब आप ज़रा देख लीजिए, जो जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ जारी किया है, वो कहते हैं JUI की मरकज़ी मजलिस उमूमी के इजलास के फैसले। जमीयत उलमा इस्लाम फ़लस्तीनियों की जो जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत भरपूर अंदाज में जारी रखेगी। इस सिलसिले में 27 अप्रैल को लाहौर, 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में शुहदाए गजा मिलियन मार्च का फैसला किया गया है। इजलास कौम से अहले गजा के लिए माली मदद फराहम करने की अपील करता है। इजलास मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। हुकूमती और रियासती इदारे अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम नजर आते हैं। धांधली के नतीजे में कायम मरकजी और सूबाई हुकूमतें अवाम के मसाइल के हल और अमन अमान के क़याम में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पुरजोर अल्फाज में असरनो साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबे का इरादा करती है। इजलास ने अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया है। इजलास ने अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया है और बाकायदा किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला किया है। ये है वो लाइन जो इस पूरी ट्वीट की हासिल है, जो इस पूरे इजलास की हासिल है, जिसको आप हासिल गज़ल कह लें। मैं दोहरा देता हूं अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो। इजलास ने अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जिद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया है और बाकायदा किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला किया है। अलबत्ता मुश्तरका उमूर पर मुख्तलिफ मजहबी और पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के साथ जिद्दोजहद की हिकमत अमली मरकजी मजलिस शूरा या मरकजी मजलिस आमला तय करेगी। इजलास माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुकम्मल मुस्तरद करता है। बलूचिस्तान में पार्टी के जिन अरकान असम्बली ने इस बिल को वोट दिया है, इससे वजाहत तलब की जाएगी और उन्हें बाकायदा शोकोज नोटिस दिया जाएगा। मुख्तलिफ सूबों को दरपेश मसाइल पर मरकजी मजलिस आमला और शूरा हिकमत अमली तय करेगी। अब आप देखें मीडिया सेल JUI, अब आप देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो उस लाइन पर चले गए हैं जिस लाइन से मुंह मोड़कर JUI सियासत नहीं कर सकती। जिस दर से नाराज होकर या जिस दर को नाराज करके वो अपनी सियासत को जारी नहीं रख सकते, उससे उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। मैंने आपसे कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब नहीं आएंगे इस इत्तेहाद में। एक दफ़ा नहीं, मैंने 20 दफ़ा कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के का जो कनेक्शन है वो कहीं और मिलता है, उनकी जहनी हमांगी कहीं और है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिकल, उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़कर उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट मांगी या सीटें मांग ली या जो कुछ भी मांगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें क्यों देगी? और मुझे नहीं पता इनकार किया या नहीं किया या क्या हुआ। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब को इजाज़त भी नहीं मिली। जो साफ बात है, जो कहनी चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब को इजाज़त नहीं मिली कि वो अपोजिशन के अलायंस में जाएं और वो मुक़्तदरा को नाराज़ करके किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते। और जमात इस्लामी का तो आपको पहले से पता है, जमात इस्लामी के बारे में तो आप पहले से जानते हैं। अब जमात इस्लामी और JUI ने मिलकर सियासी जद्दोजहद करने का, इनफैक्ट गजा के लिए जद्दोजहद करने का फैसला किया है और उस सिलसिले में वो उन्होंने एक जलसों का शेड्यूल दिया है कि वो गजा के शुहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए और अहले गजा के साथ, अहलियान गजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए वो ये मार्चेस करेंगे और अपने जलसे जुलूस करेंगे। एक भी जलसे का ऐलान पाकिस्तान के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में नहीं किया गया। तो JUI कितनी जद्दोजहद करना चाहती है वो आप जानते हैं। अब ये कहना कि हम मानते हैं कि 2024 के इलेक्शन ठीक नहीं हुए और नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, तो इजलासों में नए इलेक्शन का मुतालबा करने से कोई आपको नए इलेक्शन तो दे नहीं देता। इसके लिए अलायंस बनाना पड़ता है, सियासी जद्दोजहद करना पड़ती है। मैंने JUI के एक रहनुमा से कल पूछा, मैंने उनसे कहा कि जनाब आप ये कहते हैं कि जी हम अपने तौर पर जद्दोजहद जारी रखेंगे, तो अपने तौर पर जद्दोजहद तो आपने इमरान खान के खिलाफ भी की थी, धरना दिया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला।
ہاں آپ کا نتیجہ تب نکلا جب آپ نے ایک الائنس بنایا، اس الائنس کے پلیٹ فارم پہ کچھ طے ہوا تو آپ نے جدوجہد کی اور نکالا، یعنی پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کے عمران خان کی حکومت گئی، تو انڈیویجول جدوجہد کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم دیکھیں ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی صاف انکار ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں وہ ہیں، نئی جماعتیں آپ دیکھیں نا، شاید خاقان عباسی صاحب بھی بھاگ گئے، جماعت اسلامی بھی بھاگ گئی، جے یو آئی بھی بھاگ گئی، یہی 3 لوگ تھے نا جن کو آپ انوائٹ کر رہے تھے، باقی تو پہلے سے آپ کے الائنس پہ ہیں۔ تو یہی 3 جماعتیں تھیں جن کو آپ دعوت دے رہے تھے، اور یہ 3 جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے الائنس میں نہیں آئیں، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جی موجودہ حالات میں ہم الائنس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ ابروئے یار کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں اور اسی پر اپنی سیاست کرتے ہیں، کیونکہ شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی صاف پتہ ہے کہ بھئی اگر ہمیں کوئی شیئر مستقبل میں ملنا ہے تو عوامی طاقت سے تو ملنا نہیں ہے، ہمارا ووٹ بینک تو ہے نہیں، ہمارے حلقے تو ہیں نہیں، ہم کہیں ایسے ہی کسی جگہ پر فٹ ہوں گے جہاں پر ہمیں فٹ کر دیا جائے گا۔ تو ایسے میں بس ٹھیک ہے، پھر ایک نظام جو ان کا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ دوسرا آ جائیے ذرا نواز شریف صاحب کے معاملے پر۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج اخبارات میں خبریں لگی ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور انہوں نے اپنا قیام بڑھا دیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو ٹکٹ ہے وہ بھی ری شیڈیول کرا لی ہے، یعنی ان کا جو پاکستان میں واپسی کا ٹکٹ تھا وہ انہوں نے اس کو تبدیل کرا لیا ہے، اور وہ ابھی مزید لندن میں قیام کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہاں سے وہ بیلاروس گئے تھے، حشاش پشاش تھے، بیلاروس میں جا کر ان کی وہ چہرے پر مسکراہٹیں تھیں، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے میٹنگس کی اور اس کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ لندن میں بھی میری اطلاع کے مطابق وہ بیمار نہیں ہیں، لیکن ان کے کچھ ٹیسٹ چل رہے ہیں، کچھ انہوں نے 1-2 دفعہ وہ گھر سے باہر نکلے ہیں ٹیسٹ ویسٹ کروانے کے لیے، اور ان کا وہ ایک میڈیکل چیک اپ جو روٹین کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے اس عمر میں، ویسے تو کسی بھی عمر میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس عمر میں ان کا ایک میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، وہ اپنا چیک اپ کرا رہے ہیں۔ لیکن ان کا مزید قیام لندن میں اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس وجہ سے لندن میں رک رہے ہیں کہ ان کا وہ بیمار ہیں یا ان کا علاج ہونا ہے۔ البتہ میڈیا کو جو خبر جاری کی گئی ہے وہ یہی جاری کی گئی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے وہ لندن میں مزید قیام کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں لندن میں، اور یہ تمام بیٹھکیں جو ہیں وہ حسین نواز کے دفتر میں ہوا کرتی تھیں۔ حسن نواز اور حسین نواز کا ایک دفتر ہوا کرتا تھا، وہاں پر بیٹھکیں ہوتی تھیں اور وہیں پر ساری میڈیا کی رونقیں لگتی تھیں، وہیں پر میڈیا زیادہ تر ان کے گھر کے باہر تو کم، لیکن زیادہ تر میڈیا وہیں رہتا تھا، کیونکہ میاں صاحب صبح اٹھتے تھے، دفتر چلے جاتے تھے، وہیں پر نماز جمعہ پڑھتے تھے، اگر جمعہ کا دن ہوتا تھا تو وہیں پر جمعہ پڑھایا جاتا تھا، انہیں کے دفتر میں جمعہ پڑھایا جاتا تھا، دفتر میں ہی نمازیں ادا کی جاتی تھیں، جماعت ہوتی تھی، اور میاں صاحب وہیں پر میڈیا کے لوگوں سے بھی ملتے تھے۔ اگر کوئی پریس کانفرنس ہوتی تھی، میڈیا ٹاک ہوتی تھی تو وہ بھی وہیں پر ہوا کرتی تھی۔ اگر کھانے منگوائے جاتے تھے تو وہ بھی وہیں پر منگوائے جاتے تھے، اور بچا کچا کھانا باہر جو صحافیوں کو بانٹا جاتا تھا وہ بھی وہیں پر بانٹا جاتا تھا۔ تو وہ پوری رونقوں کا جو مرکز تھا وہ وہی حسین نواز کا دفتر تھا۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور حکومت برطانیہ نے کہا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ بینکرپسی ہے، ڈیلیبریٹ بینکرپسی قرار دے دیا اس کو، اور 14 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کیا ہے۔ تو چونکہ یہ 14 ملین پاؤنڈ ادا نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے وہ دفتر چھوڑ کر سمیٹ کر بھاگ گئے۔ حسن نواز اور حسین نواز نے وہ دفتر خالی کر دیا ہے، حسن نواز اور حسین نواز نے وہ دفتر چھوڑ دیا ہے، اور حسن نواز اور حسین نواز کا وہ دفتر اب کہیں کسی اور کمپنی کو کرائے پہ چڑھ گیا ہے، یعنی اب اس دفتر میں کوئی اور آ چکا ہے۔ اب یہ دفتر جو ہے وہ جو لینڈ اونر تھا اس نے کسی اور کمپنی کو کرائے پر دے دیا ہے، اب ان کے پاس وہ کرائے پر وہ بلڈنگ نہیں ہے، اب یہ اپنا سارا بزنس وہاں سے سمیٹ کے آ گئے ہیں۔ اب کہاں پہ بزنس اسٹیبلش کریں گے؟ بیلاروس میں مجھے نہیں پتا، یورپ کے کسی ملک میں مجھے نہیں پتا، پاکستان میں شاید تب تک جب تک کہ پاکستان میں ان کی حکومت ہے، لیکن انہیں باہر ایک مستقل ٹھکانہ تو چاہیے۔ پاکستان میں مستقل قیام تو نہیں کر سکتے، جس دن ان کی حکومت ختم ہوگی اس دن یہ سارے ان کا بچہ یہاں سے غائب نظر آئے گا، کوئی بھی پاکستان میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، تو پھر ان کو باہر ایک ٹھکانہ چاہیے۔ اب حسن نواز اور حسین نواز کا مسئلہ یہ ہے کہ 14 ملین پاؤنڈ انہوں نے ادا کرنے ہیں، نواز شریف صاحب نے تو نہیں دینے، ظاہر ہے۔ پاکستان میں یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میرا اور بچوں کا معاملہ الگ الگ ہے، بچوں سے پوچھیں، بچے پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ برطانیہ میں جا کر نواز شریف صاحب کہیں گے کہ بھائی یہ جو بچے ہیں ان کا کاروبار تھا، میرا تو کاروبار ہی نہیں ہے، میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ تو انہوں نے پوری دنیا کو ماموں بنا کے رکھا ہے، باپ بیٹے نے سب نے۔ تو وہاں پر اب میاں صاحب جو ہیں بہرحال اب قیام پذیر ہیں۔ ایک جلسے کا یہیں پر اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں پر ایک سیاسی
ایکٹیویٹی سے اپنے آغاز کریں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے، اور پھر اسی ایکٹیویٹی کو پاکستان میں لے کر آئیں گے اور یہاں پر جلسوں کا شیڈول ہوگا. وہاں پر ایک ورکرز کا جلسہ تو وہاں اس طرح نہیں ہوتا، کسی ہال میں ایک ورکرز کنونشن ہو سکتا ہے یا جلسہ، اس کو چلیں آپ جلسے کا نام پیار سے کہہ لیں، لیکن وہ جو ورکرز کنونشن وہاں ہونا ہے، اب وہاں یہ بات چیت تو ہو رہی ہے کہ ورکرز کنونشن ہونا چاہیے، لیکن میاں صاحب ابھی اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار دکھائی نہیں دیتے. جو وہاں پر جو پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں وہ میاں صاحب کو پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ جی ہم ایک ورکرز کنونشن کرنا چاہیے، ہمیں ایک ایونٹ رکھنا چاہیے، لیکن میاں صاحب ان کو بھی کوئی مناسب جواب نہیں دے رہے. تو بہرحال میاں صاحب اب مزید کچھ عرصہ وہاں قیام کریں گے، کتنا عرصہ قیام کریں گے یہ انہوں نے نہیں بتایا، ٹکٹ واپسی کا کب کا ہے یہ بھی نہیں بتایا، لیکن میاں صاحب ابھی بہرحال کچھ اور عرصہ وہاں قیام کر کے اپنی جو باقی کی سیاسی زندگی ہے ان کے بقول جو بچی ہوئی ہے، ہمارے مطابق تو ان کی سیاسی زندگی شاید اب اس طرح سے نہیں بچی، اللہ تعالیٰ ان کو طبعی زندگی لمبی عطا کرے، لیکن سیاسی زندگی ان کی نہیں لگتا کہ باقی کوئی زیادہ رہ گئی ہے. اب یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جد و جہد کر لیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ اس کے بعد وزیر اعظم بننے کی امیدوار بن جائیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی پوزیشن میں وہ اس وقت نہیں ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت بڑی بری پھنس گئی ہے جناب، اور وہ اس طرح سے پھنس گئی ہے کہ انہوں نے بلکہ پیپلز پارٹی سے پہلے میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. خبر جو ہے وہ آج انصار عباسی صاحب نے کی ہے، اور انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق میں 3 لائنیں اس کی پڑھ دیتا ہوں. شہباز شریف بہترین، اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کی صلاحیتوں سے خوش، یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت شہباز شریف سے بہت خوش ہے. سخت محنت، کارکردگی اور پاور ڈائنامکس کی سمجھ بوجھ سے اسٹیبلشمنٹ کا بھروسہ حاصل کر لیا شہباز شریف صاحب نے. یعنی سخت محنت کرتے ہیں، کارکردگی بہترین دکھائی ہے، اور پاور ڈائنامکس کی جس طرح سے ان کو سوجھ بوجھ ہے، جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے اقتدار کے ایوانوں کو چلانا ہے، کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، یہ ایک کمال ہے. نواز شریف صاحب کبھی یہ بات سمجھ نہیں سکے. نواز شریف صاحب ہمیشہ آتے تھے، سینگ پھنساتے تھے، کبھی ڈان لیکس، کبھی کچھ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پرابلم. لیکن یہ شہباز شریف صاحب اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو وہ بالکل 10/10 نمبر ان کے پورے. تیسری لائن وہ لکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر بھی فوجی حلقوں میں شہباز شریف کی تعریف کرتے نظر آئے، باخبر ذریعے کا دعویٰ. باخبر ذرائع سے وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے فوجی حلقوں میں بیٹھ کر بھی شہباز شریف کی بہت تعریف کی ہے. تو جناب کمال ہو گیا، صالح ظفر صاحب کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے. انصار عباسی صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کر جناب کام چک دیتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے لیے ستہ خیراں کی نوید وہ دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ جناب آپ اگر بھری محفل میں، بھرے جلسوں میں آرمی چیف کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ادھار نہیں رکھتے، وہ بھی نجی محفلوں میں آپ کو سراہتے ہیں. تو جناب اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں اگر مقتدرہ اور ہماری جو غیر منتخب حکومت ہے یا سلیکٹڈ حکومت ہے، وہ اگر ایک پیج پر ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. اور بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی خبر ہے یہ جو انصار عباسی صاحب نے دی ہے. لیکن بہرحال فکر مندی اس میں ایک شخص کے لیے ہے، اور اس کا نام صالح ظفر. دیکھیں وہ نیلے پہ دیلا کیا دیتے ہیں، 1-2 دن میں آ جائے گا نیلے پہ دیلا. آخری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اب پھنس گئے. پیپلز پارٹی بہت بری پھنس گئی ہے. پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے میں جو انہوں نے نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے، وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور پیچھے ہٹے بھی تو لوگ ان کو ہٹنے نہیں دیں گے. لوگوں کے اندر ایک بڑا اس پر ریزنٹمنٹ ہے، بڑا غصہ پایا جاتا ہے سندھ کے اندر، اور اسی غصے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو یہ سٹانس لینا پڑا ہے، ورنہ تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ورنہ تو وہ راضی تھے. اب چونکہ یہ موقف لے لیا ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یا تو نہریں رول بیک کرو یا پھر ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے. اچھا، اب یہ جو علیحدہ ہونے والا معاملہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے نا اگلی ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز رکھوں گا کہ اگر پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، کیا منظرنامہ ہوگا، کیا حکومت گر جائے گی، یا کوئی اور راستہ شہباز شریف کے پاس موجود ہے. وہ ایک راستہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ذرا اس کی تفصیلات پوری شیئر کروں گا ایک اگلے ویلاگ میں. لیکن بہرحال جو پیپلز پارٹی ہے اب وہ کہتی ہے جی ہم علیحدہ ہو جائیں گے. علیحدہ ہونا بھی نہیں چاہتے، 2 صوبے میں حکومت ہے، آئینی عہدے ہیں، صدر ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ آپ نے اپنا سینٹ چیئرمین بنایا ہوا ہے، آپ کا پورا ایک نظام، گورنرز ہیں، 2 گورنر آپ کے ہیں، سارا کچھ ہے، زبردست ہے، کام چل رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ
नून लीग ने उनसे कह दिया कि आए टेबल पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अब जब वो टेबल पे बैठेंगे तो पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि जनाब आप छोड़कर ना जाएं, देखें हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका एक कतरा पानी भी हम नहीं लेंगे, उसके लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम आप कहते हैं आप लगा लें, आप टेलीमेट्री सिस्टम लगा लें, आप मैनुअल सिस्टम बना लें, आप कोई सिस्टम बना लें, आप अपने बंदे बैठा लें। हम तो अपना जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करके ड्रिप सिस्टम और ये सिस्टम, उसमें पानी कम लगता है, हम तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, पानी की खपत कम करके अपने पानी में से पानी बचा के हम आबाद कर रहे हैं। आप भी ये सिस्टम अगर लगा लें एग्रीकल्चर के लिए तो आप भी चाहे पूरे थर पार्कर को आबाद कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप जो है वो हमारे साथ बैठे हैं। अब कुछ इस किस्म के आर्गूमेंट्स पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन देना चाहती है कि भाई दुनिया का कोई थर्ड पार्टी सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम ले आएँ, आपका पानी हम एक कतरा नहीं लेंगे, जो 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक आपको पानी चाहिए वो हम पानी आपको देंगे। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि पीपल्स पार्टी टेबल पर बैठकर अगर कन्विंस हो भी जाती है तो पीपल्स पार्टी टेबल पर बैठकर कन्विंस होने के बावजूद उनसे ये बात एग्री नहीं कर सकती, क्योंकि उनको अवाम को जवाब देना, और ये सारी बातें वो जाके अवाम को नहीं समझा सकती। पीपल्स पार्टी अपने अवाम को ये बात नहीं समझा सकती, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती कि भाई देखो हमें हमारा पानी पूरा मिलेगा, अगर उनकी नहरें बननी है तो बनने दो, ये कहकर वो अपनी सियासत नहीं चला सकते। तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के आर्गूमेंट, इस्टेब्लिशमेंट के आर्गूमेंट और अवाम के दरमियान में फंस गई है बुरी तरह से। अब या आर है या पार है पीपल्स पार्टी को। अब अगर पीपल्स पार्टी अपने पीछे हटती है तो अवाम उनको नहीं छोड़ेंगे, और अगर पीछे नहीं हटती तो फिर उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ी पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने बहरहाल ये तय किया हुआ है कि उन्होंने अब सियासत तो इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे ही करनी है। अमली तौर पर वो ये साबित करते चले आए हैं अब तक। तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जैसे सानिया निश्तर की सीट पे दोबारा इलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर ताज हैदर की सीट पे भी दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, फिर उसका शेड्यूल जारी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। तो अब देखें कि इस सारी सिचुएशन को पीपल्स पार्टी हैंडल कैसे करती है। लेकिन अगले वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़ जाती है तो नून लीग को कितने लोटों की ज़रूरत है और वो कहाँ से आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।